وہی جو تھے وسعتوں کے خوگر وہ اپنے دل میں سمٹ چکے ہیں، وہی جو تھے وسعتوں کے خوگر وہ اپنے دل میں سمٹ چکے ہیں، تھا اپنی طاقت پہ ناز جن کو، تھا اپنی طاقت پہ ناز جن کو وہ برج سارے الٹ چکے ہیں، تھا جن کا منشور پیش قدمی، تھا جن کا منشور پیش قدمی وہ گھر کو واپس پلٹ چکے ہیں، خدائی دعوے جو کر رہے تھے، خدائی دعوے جو کر رہے تھے انہی کو در سے فنا دیا ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام میرے عزیز ساتھیوں، بزم خطبہ کراچی ڈویژن کے میرے غیور ساتھیوں، بالخصوص ضلع سینٹرل کے ہمارے امیر مولانا عفنان انور صاحب اور ہمارے ترجمان مولانا انعام اللہ قاسمی صاحب اور ہمارے ضلع غربی کے امیر مولانا نصر اللہ صاحب اور ہمارے بزم کے رکن جو کہ ہمارے نئے ساتھی ہیں مولانا فیصل زیب صافی صاحب جو کہ بالکل ہی ہمارے 2-3 دن کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جنہوں نے آنا تھا وہ نہ آ پائے، کچھ ساتھی مختلف شکوک اور شبہات کا شکار ہوئے جو نہ آ پائے، جو بات صاف ستھری ہے وہ کہنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں آزمائشیں ہیں اور پریشانیاں ہیں وقتی طور پہ۔ ہمارے پلیٹ فارم کا بہرحال مقصد یہ ہے کہ ہم ابلاغ دین اور دفاع دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جس وقت بھی ضرورت پڑی، جب بھی ضرورت پڑی، جس موقع پر، جس موڑ پر، جس شہر، جس بستی میں الحمدللہ ضرورت پڑی، ہم نے حق کی صدا کو عام کیا اور حق کی صدا کو بلند کیا۔ ہم نے پرواہ نہ کی کہ کوئی ہمارا ساتھ دے گا یا نہ، ہم نے پرواہ نہ کی ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہے کہ نہیں، ہم نے پرواہ نہ کی کہ ہم یہ جو جملے کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہمارا انجام سحر کیا ہوگا، ہم نے یہ پرواہ نہیں کی، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر جو بات حق سمجھی اس کو حق سمجھ کر ہم نے کیا اور الحمدللہ علی اعلان کر کے ہم نے دکھایا اسے۔ ہمیں روکا بھی گیا، ہمیں دھمکیاں بھی دی گئی، حالانکہ ہماری بزم کا کوئی پلیٹ فارم نہ جماعت ہے نہ کسی جماعت کی مخالفت پر ہے، لیکن ہمیں اس کے باوجود ہمارے اس منظم طریقے سے آگے آنے کو روکا گیا۔ شاہد کہ یہ آزمائش ہوئے گی، ہمیں اس علاقے کے اندر تقریباً مولانا عفنان صاحب میرے ساتھ ہیں، 3 مساجد میں اور 3 اداروں میں ہم نے اجازت لینے کی کوشش کی، ہمیں اجازت نہ ملی، لیکن بالآخر ہمارے مولانا قاسم صاحب، قاری قاسم صاحب ہمارے استاد بھی ہیں اور قاری ظاہر صاحب جنہوں نے ہمیں اجازت دی اپنے ادارے کے اندر۔ ہم کوئی انتشار کی تو بات نہیں کرتے، ہم تو کسی کے مخالف نہیں ہیں، ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہم تو اتحاد کے دائی ہیں، ہم تو امن کے دائی ہیں، ہم تو اتحاد کے خوگر ہیں۔ ہم نے جب بھی بات کی تو اتحاد کی بات کی، ہم نے اگر بات کی مسالک کے درمیان اتحاد کی بات کی، تمام مسالک بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ساتھی میرے گواہ ہیں کہ میں نے جب بھی کوئی گفتگو کی ہے جس پلیٹ فارم پہ جا کر کی ہے، اللہ کا شکر ہے میں نے بات کی ہے تو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب ایک ہو جائیں سوائے قادیانیت اور رافضیت کے علاوہ۔ ہم نے تو یہ بات کی، اور میں نے یہ پڑھا تاریخ میں، میں نے دیکھا کہ جس شخص نے بھی اور جس تحریک نے بھی اتحاد کی بات کی ہے اسے روکا گیا ہے، اسے اس کے اپنوں نے روکا ہے، اسے اس کے اپنوں نے گرانے کی کوشش کی، اس کے پیٹھ پیچھے خنجر جو تھا وہ اپنوں کا تھا، وہ کسی غیر کا نہیں تھا۔ ہمیں غیر سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں تو اپنوں سے خطرہ ہے۔ مجھے پریشانی اس بات کی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں مجھے روکنے والے، میرے ساتھیوں کو دھمکانے والے اور میرے ساتھیوں کو روکنے والے میرے اپنے ہیں، تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ شاید کہ وہ بات ٹھیک تھی کہ خلافت عثمانیہ کا جو سقوط ہوا اور خلافت عثمانیہ کو چلنے نہ دیا گیا وہ روکنے والے اپنے تھے۔ غیر کیا ہے؟ غیر سے ہمیں گلا نہیں ہے، ہمیں تو شکوہ اپنوں سے۔ ہم کوئی یہاں مجرا لگا رہے تھے، ہم کوئی کیا دین سے ہٹ کر بات کر رہے تھے، یا پھر ہم نعوذ باللہ کوئی دوسری بات کر رہے تھے، یا کوئی ہم سیاسی پلیٹ فارم پر تھے، نہیں، بلکہ ہم تو خطبہ، یہ جو زبان ہمیں ملی ہے ہم اس زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے، ہم راہ دکھانے والے ہیں۔
ہم تو خطبہ کی جو زبانیں ہیں ان کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کس پلیٹ فارم پہ استعمال کرنا ہے، ہم تو یہ بتانے نکلے تھے۔ ہمیں لوگوں نے غلط رنگ دیا، ہمارے تصور کو، ہمارے عکس کو غلط پیش کر کے ہمارے ساتھیوں کو متنفر کیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے جو لوگ مخلص ہوتے ہیں، اپنے مشن کے ساتھ، اپنے کاز کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے پروگرام کے ساتھ، ان کو پھر اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہی ہے، چاہے وہ کم کیوں نہ ہو، چاہے وہ قلت میں کیوں نہ ہو، لیکن وہ جب غالب آتے ہیں تو پھر کثرت پہ غالب آتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے جو لوگ مخلص تھے، باتیں سننے کے باوجود وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے، انہیں روکنے کے باوجود وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ میں ان ساتھیوں کو اللہ ان کو جزائے خیر، میں ان ساتھیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات، ہماری جو بزم کا مقصد ہے وہ ہے ابلاغ دین اور دفاع دین۔ ابلاغ دین کیسے؟ جس طرح تبلیغی جماعت کر رہی ہے۔ ابلاغ دین کیسے؟ جس طرح دیگر جماعتیں کر رہی ہیں، ہماری مذہبی جماعتیں جو ہمارے سروں کا تاج ہیں، جن کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے، جن کی پاؤں کی مٹی، جن کی چپل کی دھول وہ ہمارے آنکھوں کا سرما ہے۔ یہ تمام تحریکیں ہماری ہیں، ہم سب کا اتحاد چاہتے ہیں۔ اور تیسری بات، دفاع دین۔ ہم نے جب بھی بات کی، میرے ساتھی گواہ ہیں، جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا، ہم نے جگہ جگہ ختم نبوت کے عنوان پہ، دفاع ختم نبوت کے عنوان پہ، تحفظ ختم نبوت کے عنوان پہ، ہر مسجد میں، ہر جگہ ہم نے الحمدللہ کانفرنسیں کی۔ اور اس کے علاوہ جب صحابہ کی بات آئی، ہم میدان عمل میں آئے۔ اسی طرح جب مسجد اقصیٰ کی بات آئی، حتیٰ کہ مسجد بابری کی بات آئی، ہم تب بھی میدان میں اترے۔ الحمدللہ جو امت کو پیغام دینا تھا وہ پیغام دیا، اور ہم نے یہ بتایا ہم ابلاغ دین بھی کریں گے، ہم دفاع دین بھی کریں گے۔ اگر بات ختم نبوت کی آئے گی تب بھی ہم بولیں گے، اگر بات ناموس صحابہ اور اہل بیت کی آئے گی تب بھی بولیں گے، اگر بات نظام خلافت راشدہ کی آئے گی تب بھی بولیں گے، اگر بات جمہوریت کے خلاف اٹھنے کی آئے گی تو تب بھی بولیں گے، اگر بات اسرائیل کے خلاف آئے گی تو تب بھی بولیں گے۔ ہم گنگے نہیں بنیں گے، ہم ہرگز گنگے نہیں ہیں، ہم ہرگز خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ابھی جو لال مسجد کا واقعہ ہے اور جو ابھی لال مسجد پر جو محاصرہ ہے، اس پر بھی ہم یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، ہم کل بھی ایک تھے اور اب بھی ایک ہے، ہم لال مسجد کے حامیوں میں سے ہیں۔ کس میں سے ہیں؟ ہم لال مسجد کے حامیوں میں سے ہیں۔ ہم جو ان کے مطالبات ہیں ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور وہ مطالبات بجائیں اسلام کے نام پر بننے والا ملک اور پاکستان کا دارالخلافہ جسے اسلام آباد کہتے ہیں، وہاں پر مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، وہاں پر مدرسوں کو گرایا جا رہا ہے۔ وہاں صرف لال مسجد نہیں بلکہ اس طرح کے کئی مساجد اور مدارس کو گرانے کی ناپاک سازش اور کوشش کی گئی، جو کہ آج سے پہلے نہیں ہوا۔ لال مسجد کے 2000 کب کا واقعہ تھا؟ 2007 کے واقعے کے بعد آج پھر ایک مرتبہ پھر وہاں ایک مدرسے کو گرایا گیا، جب وہاں کی ام حسان صاحبہ لال مسجد کی جب وہ اٹھی اور طالبات اٹھی، مولانا عبدالعزیز صاحب اٹھے، تو پھر انہیں پابند سلاسل کیا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ کلمے کے نام پر بننے والا ملک، جو کلمے کے نام پر بنا، جس کی پارلیمنٹ کی، جس کی عدالت کی پیشانی پر کلمہ طیبہ رقم ہے، اس پارلیمنٹ کے اندر اور اس دارالخلافے کے اندر جس کا نام اسلام آباد ہے، جہاں اسلام آباد ہوا، وہاں پر کیا ملک اس وجہ سے لیا گیا تھا؟ کیا مدارس اور مساجد کو گرانے کے لیے لیا گیا تھا؟ اگر اسلام آباد کے اندر مندر بن سکتا ہے، گرجا گھر بن سکتا ہے، یا پھر دیگر تمام مذاہب کے عبادت خانے بن سکتے ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ ہے، تو پھر ہم مسلمانوں کو جو اکثریت پر مبنی ہیں، ہم سنی مسلمان جو اکثریت پر مبنی ہیں، ان کا تحفظ کیوں نہیں ہے؟ بجائے اس کے کہ ان کا تحفظ کیا جائے، ان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم الحمدللہ، میں نے کہا، ہم نے الحمدللہ، جو ساتھی مجھے جانتے ہیں، ہم نے جس دور میں بھی، سخت سے سخت دور میں، کڑے سے کڑے دور میں، جس وقت بہت سے خطرات تھے، ہم نے اس دور میں بھی الحمدللہ جہاں کھڑے ہوئے، برسر میدان کھڑے ہوئے،
کھلے عام سرے عام ڈھنکے کی چوٹ پر ہم نے بات کی. اگر بات ناموس رسالت کی تحفظ کی آئے گی, اگر بات ختم نبوت کی آئے گی, اگر بات ناموس صحابہ کی آئے گی, اگر بات اہل بیت کی عظمت کی آئے گی, اگر بات ابو بکر صدیق کی صداقت کی آئے گی, اگر بات حضرت عمر کی عدالت کی آئے گی, اگر بات حضرت عثمان کی سخاوت کی آئے گی, اگر بات حضرت علی المرتضی کی عزت اور عظمت کی بات آئے گی, اگر بات حضرت امیر معاویہ کی سیاست اور تدبر کی آئے گی, اگر بات امی عائشہ کے دوپٹے کی آئے گی, کوئی پرواہ نہیں کریں گے, کسی قسم کی پرواہ نہیں کریں گے, کسی قسم کی گھچگھچاہٹ محسوس نہیں کریں گے, کسی قسم کا ڈر اور خوف محسوس نہیں کریں گے, بلکہ برسر میدان آئیں گے, سرے دار آئیں گے. انشاءاللہ ہم ان لوگوں کا تعاقب کریں گے. ہماری منہ میں زبانیں انشاءاللہ فقط اسی کے لیے انشاءاللہ بولیں گی. اگر یہ زبانیں نہ بول پائیں, اگر یہ زبان نہ بول پائے, اس زبان کے ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے. کیا کہتے ہیں؟ اس زبان کا ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے. ہم جہاد فی اللسان انشاءاللہ کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان ہے. انشاءاللہ یہ کام کرتے رہیں گے. عید کے بعد انشاءاللہ ہمارے صوبائی ترجمان حضرت مولانا احمد حسن رئیسی صاحب, جو کہ آپ سے کچھ دیر بعد مخاطب بھی ہوں گے, ان کے ہاں انشاءاللہ لیاری, کون سی جگہ ہے؟ لیاری میں, لی مارکیٹ, انشاءاللہ لیاری میں عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا, جس کا عنوان آپ حضرات کو بتایا جائے گا. میں آپ تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے, اور بالخصوص قاری ظاہر صاحب اور قاری قاسم صاحب جو ہمارے استاد بھی ہیں, اساتذہ کی طرح ہیں. جب بھی ان سے کوئی رائے لی جائے یا پھر کسی بھی حوالے سے مشورہ لیا جائے, وہ ہمارے سروں پر دست شفقت رکھتے ہیں. جہاں ہمیں اس علاقے میں آج سے 4 دن پہلے کسی نے بھی اجازت نہیں دی, انہوں نے اجازت دے کر یہ ثابت کیا کہ ہم جب بھی آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ تمام ساتھیوں کو جزائے خیر دے. اور میں آخر میں اتنا کہوں گا, نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں, نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں, سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں, کھلونا سمجھ کر نہ توڑنا ہمیں, آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کے لگائے ہوئے ہیں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار